ایک دن میرے حضور علیہ السلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. کتنا خوش قسمت تھا وہ اونٹ جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب میرے حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا اتنے کا بیچنا ہے. حضور نے فرمایا میں کوئی تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں تھا کہ رقم ساتھ لے کے آتا, میں تو سیر کرتا کرتا آ نکلا, تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں گھر جاتے ہی اس اونٹ کی قیمت تم تک بھیج دیتا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اونٹ لے لیں. اب حضور نے اونٹ پکڑا, گھر کی طرف چل دی. حضور نے اونٹ پکڑا, گھر کی طرف چل دی. اب میرے حضور گھر کی طرف جا رہے ہیں, میرے حضور آگے جا رہے ہیں, وہ لوگ پیچھے پیچھے میرے حضور کا چلنا دیکھ رہے ہیں. میرے حضور آگے جا رہے ہیں, یہ لوگ میرے حضور کے قدموں کا اٹھانا رکھنا دیکھ رہے ہیں. جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے کر گیا ہے اس کا کسی نے پتہ بھی پوچھا ہے؟ اور کسی نے پتہ بھی پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ سودا نقد کا ہوتا ہے. لیکن جب کسی کو ادھار دیں یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی گواہ. وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے او نادان ہو, ایک اجنبی شخص آیا ہے, تم نے اس کا عطا پتہ نام تک نہیں پوچھا, قیمتی اونٹ پکڑ کے دے دیا. یار تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا, کم از کم اس کا نام تو پوچھ لے. ایک بولا یار میں کیا کرتا, جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا بولا یار میں کیا کرتا, میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. جب انہوں نے پکا پکا گمان کیا کہ قیمتی اونٹ ہاتھ سے ضائع ہو گیا ہے, بندہ لے کے چلا گیا ہے, واپس رقم نہیں بھیجے گا, تو اب تک خاموش بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا خبردار اگر کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی بات کی, اگر وہ رقم دینے نہ آیا تو مجھ سے لے لے, میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تم اسے جانتے ہو؟ کہا میں بھی نہیں جانتی وہ کون تھا, کہاں سے آیا, کہاں گیا. کہا پھر ضمانت کیسے دی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے اس کا نورانی چہرہ دیکھ رہی تھی, اس کا مکھڑا دیکھ رہی تھی. او قافلے والو, جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو, جس کا بولنا اتنا خوبصورت ہو, جس کا چلنا پھرنا, جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. وہ جھوٹ کب بولتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بول سکتا. تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی غلام پیسے لے کر آ گئے. کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے, ہمارے نبی نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی ہم لوگ. یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت, ان کی گنتی کر لو. جب ان لوگوں نے سنا کہ یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں تو ان سب لوگوں نے ایک ہی جملہ بولا کہ قیمت بعد میں دینا, پہلے یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے, وہ سونے چہرے والا رہتا کہاں ہے؟ بولے سامنے مدینے میں اس محبوب کے ڈیرے. بولے پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو, پیسے بھی اپنے پاس رکھو, اونٹ بھی اپنے پاس رکھو, ہمیں تو بس اس محبوب کا دیدار ہی چاہیے. اونٹ بھی بک گیا, خود بھی بک گئے. کریم آقا کی سچائی, کریم آقا کی صداقت, کریم آقا کا حسن, وہ میرے نبی کی سچائی پر, میرے نبی کے حسن پر اتنے قربان ہوئے کہ تمام قبیلے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو.